بس سورہ النحل آیت نمبر 90. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی عدل اور احسان کی. میں اس پوری تفصیل کو تو نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر وہ ذہن میں ہوگی بات عدل کی اور احسان کی تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عدل کا درجہ تو وہ ہے کہ جو معاملات کو اس انداز میں کیا جائے کہ اگر وہ اس انداز میں معاملات کو نہ کیا گیا تو وہ ظلم ہو جائے گا. یوں کہیے کہ یہ درجہ واجب کا ہے، اور اس میں اور اچھائی کرنا جو درجہ استحباب کا ہے اس کا نام احسان، جس کی میں نے بہت سی مثالیں اس وقت دی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ عقیدے کے اندر بھی عدل اور احسان ہے، عبادات کے اندر بھی عدل اور احسان ہے، معاملات کے اندر بھی عدل اور احسان ہے. ہر چیز میں اسی طرح دو دو درجے آپ قائم کر سکتے ہیں. تو جو درجہ وجوب ہے کہ جس کی رعایت نہ کرنا جو ہے وہ ظلم کہلائے گا، اس کا نام عدل ہے. اور جو زیادہ اونچا درجہ ہے اچھائیوں کا، اس کا نام ہے احسان. فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا. اگرچہ یہ بات خود عدل کے اندر آ گئی، عدل کرو تو ظاہر ہے کہ عدل رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوگا، اور عدل جب حق دینے کا نام ہے پورا تو رشتہ داروں کے حق دینے کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. بالکل صحیح. مگر اس کے باوجود رشتہ داروں کو حق دینے کو الگ سے بیان کرنا یہ اس واسطے ہے تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، کہ معلوم ہوا کہ معاملات میں، معاشرت میں، سمجھ میں آیا، آج جو زندگی گزارنا ہے دنیا میں، اس میں انسان کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں خاص طور پر زیادہ اہمیت جو ہے وہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کی ہے. ان رشتہ داروں کے اندر سبھی آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئے، شوہر بیوی بھی آ گئے، سب اس میں آ گئے. اور الاقرب فالاقرب کے قاعدہ ہوگا اس میں. الاقرب فالاقرب کے معنی کیا؟ جو زیادہ قریب ہے اس کا حق بھی زیادہ مقدم ہے، جو دور ہے اس کا حق بھی اس کی بنسبت بعد میں رہے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کے حق کی فکر نہ کرو اور چچا بھتیجوں کی زیادہ اہتمام کرنے لگ جاؤ. سمجھ میں آئے نہیں بات؟ یا مثلا یہ کہ میاں بیوی کا زیادہ خیال نہ ہو اور سالے اور دیور کیا کہلاتے ہیں مجھے تو رشتہ ہی معلوم نہیں، ان کا زیادہ خیال ہو. جو جتنا قریب ہوگا رشتے میں اس کا حق اتنا ہی زیادہ اہم بنتا چلا جائے گا. تو یہ اصول ہے شریعت کا. وراثت کا معاملہ ہو یا اور معاملات ہو، سب میں وہ وراثت کے اندر جو آیت جو سورہ نساء کے اندر جو وراثت کے مسائل گزر چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال سے ہر فیملی کے اندر ہی بات ہوگی
جو زیادہ قریب کا رشتہ دار ہے بعض دفعہ معاملات میں اس سے مناسبت نہیں ہوتی، بگاڑ ہو جاتا ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، دور والے کو قریب کر لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے فائدہ ہے۔ تو خیر اور معاملات تو اختیاری ہیں، زندگی میں اپنے ساتھ چلتے ہیں تو، لیکن مرے بعد کیا وراثت کی تقسیم میں بھی اسی طرح ہوگی کہ صاحب جن کو آپ نے اچھا سمجھا ہوا تھا ان کو زیادہ دے دو، اور جن کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا ہوا تھا اگرچہ رشتہ ان سے قریب ان کو کم دے دو؟ فرمایا ہرگز یہ نہیں ہوگا، ہم نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اسی کے مطابق دیے جائیں گے۔ وَلَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، تم نہیں جانتے کہ کون رشتہ دار تمہارے حق میں اصل میں زیادہ نفع بخش، تم نے تو اپنے حساب سے دیکھا کہ یہ فائدہ مند ہے اور یہ فائدہ مند نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کا قانون اس ازلی اور ابدی علم کی بنیاد پر ہے، تم اپنے علم کی بنیاد پر مت فیصلے کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں حقوق کی ادائیگی میں رشتے کہ دیکھے جائیں گے کون سا قریب کا رشتہ ہے، ان کے زیادہ حق ہوں گے دور والے رشتوں کے مقابلے میں۔ جہاں تک رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کا تعلق ہے، اس میں حدیث کو اگر دیکھا جائے اور قرآن پاک میں بھی، دیکھیے قرآن پاک میں مثلا یہود کا اللہ سبحانہ و تعالی کے غضب کے مستحق ہونے کی جو دلیل دی گئی ہے، اس میں ایک یہ بھی آیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑا، اس میں سارے عہد آ گئے، شریعت، دین اور عبادات اور عقیدہ اور دنیا کے حقوق سب آ گئے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور انہوں نے ان رشتوں ناتوں کو کاٹا ہے جن رشتے ناتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ظاہر کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ حق نہ ادا کرنا، حق نہیں ادا کریں گے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ بڑے گھاٹے میں۔ قرآن حکیم میں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرے، اور جو اپنے روزی میں برکت چاہتا ہے وہ رشتہ داروں کی خدمت کرے، صلہ رحمی کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، اس کا معنی یہ ہو گئے کہ یہ وہ بلائیاں ہیں کہ جن کا آخرت میں جو اجر ملنا ہے سو ملنا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ عمر بڑھتی ہے اور مال اور روزی بڑھتی ہے۔ مال اور روزی بڑھنے کے یہ معنی نہیں کہ آج ایک گھر ہے تو کل کو 2 گھر اور پرسوں کو 3 گھر، ایک کار کے بجائے 3 کار، یہ نہیں۔ جب شریعت کے اندر مال کے اضافے کی بات آتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مال کے مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب مقاصد؟ بے فکری، تو پریشانیاں نہ ہونا، یہ اصل مقصد۔ مال سارا آدمی کیوں کماتا ہے؟ پریشانی نہ ہو، چین سے زندگی گزر جائے، اس بات سے کماتا ہے۔ ہاں بھائی، ان کا کوئی ذکر نہیں کہ جو بعض بے وقوف لوگ جو مال کمانے کو جو ہے اصل مقصود سمجھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، بس کمائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی ہم کوئی بحث نہیں کرتے، وہ تو ایک لوہے کی نہیں بلکہ ایک یوں کہیے کہ بڑی نرم سی مشین ہے جو پیسے بنا رہی، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں۔ لیکن جو عقل اور ہوش رکھتا ہے اور اس لیے کماتا ہے کہ تاکہ چین سے زندگی گزرے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم بتاتے ہیں تمہاری زندگی چین سے کیسے گزرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کی خدمت کرو، اس طرح سے تمہیں وہ مال کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو دنیا کے فائدے ہوئے، آخرت کے فائدے کے لیے فرمایا آپ نے، رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا والناس النيام ادخلوا الجنة بسلام۔ آپ نے فرمایا کہ سلام زیادہ سے زیادہ کرو، جانتے ہو نہیں جانتے ہو، چھوٹا ہے بڑا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تو خیر کہنا واجب ہے اور سلام کہنا سنت ہے، اور یہ آپ کو یہ بھی میں علمی نقطہ بتاتا چلوں کہ فرض کا ثواب واجب سے بڑھ کر، واجب کا ثواب سنت سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ تو اگرچہ ہم لوگ زیادہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، واجب کا نہیں کرتے، مگر عام طور پر فرائض کا ثواب واجب سے بڑھ کر، واجب کا ثواب سنت سے بڑھ کر ہے۔ مگر یہ ایک سنت اور واجب ایسا ہے کہ اس میں سنت کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے،
سلام کرو تو سنت، جواب دو تو واجب. جواب دینے کا ثواب اتنا نہیں جتنا سلام کرنے کا ثواب ہے، اس لیے کہ یہاں آپ نے نیکی میں پیش قدمی کی ہے آگے بڑھ کر کے، اس کا ثواب اس نے بڑھا دیا، اس سنت کا ثواب. تو افشوا السلام، سلام زیادہ سے زیادہ کرو. اور فرمایا کہ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور فرمایا کہ وصلوا بالارحام، رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرو، رشتے ناطے جوڑو. وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوئے ہوں. 5 وقت کی نماز تو سبھی مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ خاص طور پر جب لوگ آرام کرتے ہوئے ہوں اور وہ ہے ہی آرام کا وقت، اس وقت نماز پڑھو. وصلوا والناس والنیام، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اس میں آپ دیکھیں تو اللہ کے واسطے کرنے والا کام جس کا نام ہم عبادت رکھتے ہیں وہ تو ایک ہی تھا. کون سا؟ نماز پڑھنا. اور باقی سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور رشتے ناطے جوڑنا، یہ تو معاملات. تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں زیادہ کام جو ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ اچھا تو بس تو ٹھیک ہے نماز چھوڑو جو اسی میں لگ جاؤ. نہیں، بڑا حق تو اللہ ہی کا ہے. اللہ کا حق چھوڑ کے دنیا میں کسی کا حق ادا کریے تو اس سے فائدہ نہیں. دنیا کے حقوق کثرت سے ہیں، ان کو ادا کرنا ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، تبھی جنت کا مستحق ہوگا. بس کیا ترجمہ کر دوں میں اس کا؟ ایک عادت بنا لینا. اور ظاہر ہے کہ جس کے یہاں عادت ہوگی اس کے یہاں یہ اہتمام تو ہوگا نہیں کہ جب تک یہ نہ ہو تو کھلا نہیں سکتے. مطلب یہ کہ ایک عادت بنا لی جائے کہ ایسا بھی نہیں کہ بھائی نہیں کھا رہے تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، زبردستی کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں. مطلب یہ کہ آدمی کو جب ایک عادت بنا لیتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے. جہاں موقع ہے یعنی کہ اپنا پہلو بچا رہے کھلانے سے، بلکہ یہ کہ کھلانے سے اس کو خوشی ہوتی ہے، موقع دیکھتا ہے کھلاتا ہے. مطلب یہ عادت بنا لینا. فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور روکتا ہے اللہ کس چیز سے؟ بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم کرنے سے. تو بے حیائی اور برائی، ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے کہ بے حیائی تو ان برائیوں کو کہتے ہیں کہ جس کو معاشرے میں، ہر ایک معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. اس دلیل کی ضرورت نہیں، نہ پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ تقریر کرنے کی ضرورت ہے. اس کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو برا سمجھتے ہی ہیں. ایسی چیزوں کو تو کہتے ہیں بے حیائی. مثلا ننگا ہونا، ننگا ہونے کے واسطے کوئی ضرورت نہیں کہ تقریر کرو کہ بھائی ننگے مت ہو، ذرا پینٹ پہن لو، پاجامہ پہن لو. وہ بات الگ ہے کہ بھائی یہاں ایسی ملک میں آ کے کہ یہاں مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا. لیکن یہ کہ اگر کسی کمیونٹی کا مزاج نہ بگڑ گیا ہو اور ان کے ہاں انسانی جو آداب ہیں وہ ان میں باقی ہوں، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ان کے ہاں جن چیزوں کو وہ برا سمجھتے ہیں خلاف تہذیب، اس کو تو کہتے ہیں فحشا. اور المنکر ان برائیوں کو کہتے ہیں کہ جن کے برا ہونے کو شریعت نے آ کر بتلایا. اگر شریعت نہ بتلاتی تو ان کا برا ہونا ہم کو معلوم نہ ہوتا. مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ سود جو ہے اس کی برائی کو کمیونٹی خود نہ سمجھ پاتی. آج بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں شریعت نہیں ہے اور جہاں شریعت کی رہنمائی نہیں ہے، ان سے آپ پوچھیں کیا برائی ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ بغیر سود کے بھی کوئی لین دین ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے. شریعت نے آ کر اس برائی کو بتلایا ہے. تو جو برائیاں وہ ہیں کہ جس کو شریعت آ کر بتلائے اس کو کہتے ہیں المنکر. اور وہ برائیاں کہ جو معاشرے کے اندر بغیر بتلائے بھی برا سمجھی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں فحشا. شریعت نے ان سب کو لیا ہے. فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بغی زیادتی کو، ظلم کو. تو چونکہ عدل کا حکم دیا تھا اس کے مقابلے میں بغی ہے، اس سے روکا گیا تو ظلم نہ کرو. چونکہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ میاں نے عدلی کے تو کرنے کو فرمایا، ظلم سے تو روکا نہیں. ہم جیسے بے وقوف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا دنیا میں آج کل. تو اس لیے صراحتاً فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو. تو ظلم چاہے جس طرح سے عدل عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے، عبادت کے اندر بھی ہوتا ہے، اعمال کے اندر بھی ہوتا ہے، معاشرت کے اندر بھی، میں نے جس کی تفصیل کی، ٹھیک اسی طرح ظلم بھی لے لیجئے کہ عقیدے کا ظلم، عبادتوں کا ظلم اور معاملات کا ظلم ان سب سے بچایا گیا ہے. اور فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس
ताकि तुम इसको याद रखो और इससे फायदा उठाओ। बस यहीं रखिए, इसलिए कि 12:30 बल्कि 12:36-37 हो गए। तो 1 मिनट में जरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کے کرنے کا حکم تھا اور 3 باتوں کے نہ کرنے کا. عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کے ادا کرنے کی ہدایت تھی، اور فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے اور دوسرے ہر برائی سے اور ظلم سے بچنے کی ہدایت تھی. عدل کی وضاحت مختصر جیسے بھی ہو سکتی تھی میں نے کی تھی کہ کتنے عام معنی اس کے ہیں. وسیع معنی عدل کے میں نے بتایا تھا کہ وسیع معنی ہے، کوئی خاص ایک صورت مقرر نہیں کی جا سکتی کہ بس یہی عدل ہے. مختلف معاملات کے اندر عدل اور احسان اور ظلم وہ سب اس کے مرتبے قائم ہو سکتے ہیں. تو چونکہ عدل کا ذکر آیا تو اس سے متعلق ایک خاص مسئلے کو یہاں لے رہے ہیں جس میں بہت ہی ابتلا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس برائی میں، اور وہ ہے عدل کے خلاف. اس کو یہاں لیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپس کے معاہدے، کانٹریکٹ، اور اسی طرح سے جو پیکٹ ہوں، چاہے 2 انڈیویجول 2 آدمیوں کے بیچ میں ہوں یا 2 جماعتوں کے بیچ میں ہوں یا 2 قومیں اور 2 ملکوں کے بیچ میں ہوں، حکم ایک ہی رہے گا. معاہدہ 2 طرف سے جب ہوگا، معاہدہ اسی کو کہتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے معاہدہ. وعدہ تو یہ ہے کہ اس میں انوالومنٹ ایک فریق کا ہے، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، دوسرا فریق اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں کرے گا. معاہدے میں 2 فریق دونوں طرف سے اپنے ذمے لے کرتے ہیں، ایک کام کو ہم یہ کریں گے. سمجھ میں نہیں بات؟ یہی فرق ہے وعدے اور معاہدے. مثال کے طور پر میں کسی آدمی سے یہ کہوں کہ صاحب میں $10 دوں گا، ختم ہو گئی بات. یہ تو ہے وعدہ. اگر نہیں دے گا تو برا تو ہے، گناہ ہوگا اس خلاف ورزی کا. لیکن کورٹ میں جا کر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ صاحب فلانے صاحب نے مجھے صدقہ یا ہدیہ جو بھی کچھ کہیے $10 دینے کو کہا تو نہیں دیتے. کورٹ کہے کہ بھائی نہیں دیتے، جاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کورٹ وعدے کی خلاف کرنے کی سزا نہیں دیتا، نہ اسلامی کورٹ اور نہ غیر اسلامی کورٹ. دنیا میں جو سزا ہے وہ اللہ کے ہیں. وعدہ کیا تم نے تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا، الا یہ کہ مجبوری ہو، وہ بات الگ ہے. لیکن معاہدہ جو ہے اس میں صورت کیا ہوتی ہے؟ اس میں 2 طرف سے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا، وہ کہتا ہے میں بھی یہ کروں گا. یہ جو ہے معاہدہ، اس کے خلاف اگر کیا گیا تو آخرت میں تو سزا ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے لیے یہ ہے کہ کورٹ میں جا کر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جس نے بھی خلاف ورزی کی اس کے خلاف. تو یہ ہے معاہدہ. یہاں اسی کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ وَأَوْفُوا، اور ظاہر ہے کہ یہ خلاف ورزی اس کو عدل کے خلاف کہیں گے. عدل تو یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی پابندی کی جائے. تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب تم اس کو اللہ سے تم نے وہ عہد کر لیا. اللہ سے ایک عہد کر لیا، چاہے تو کوئی مقررہ عہد ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اے اللہ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ کام اس کے بعد کروں گا. ظاہر ہے کہ وہ ذمہ نہیں تھا، اپنے ذمہ نہیں تھا وہ کام. جس کو منت ماننا کہتے ہیں نا. تو اگر کوئی شخص یوں کہے
اے اللہ میاں اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا میں آج سے 5 وقت نمازی بن جاؤں، یہ نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ کام ہو کہ نہ ہو، وہ تو اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کو منت نہیں کہتے۔ منت کہتے ہیں ایک ایسے کام کو اپنے ذمے کر لینا جو ذمے نہیں تھا، اور وہ اللہ سے اس کا وعدہ کیا جائے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی رکھنے کے واسطے میں فلانا نیکی کا کام کروں گا، ایک مسجد بنوا دوں گا، مدرسے میں $1000 دے دوں گا، غریبوں کو کپڑا پہنا، جو بھی آپ کہی۔ یہ ذمے نہیں تھا لیکن اپنے ذمے کر لیا ہے، یہ اللہ سے کیا ہوا عہد ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اس میں میں نے اس لیے کھول کر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ بعض لوگ اس میں شبہ کیا کرتے ہیں، صاحب یہ منت کیا چیز ہے، اللہ میاں کی نیکی کا کام تو کرنا چاہیے، یہ اللہ میاں سودے بازی کہیں کو ہو رہی؟ اسی لیے میں نے کہا کہ دو قسم کے کام ہیں، ایک تو وہ کام ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے لیے اللہ سے کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کرنا ہی، وہ ڈیوٹی ہے۔ ایک وہ کام ہے کہ جو اللہ نے ہمارے ذمے نہیں کیے، کریں تو اچھا، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، ایسے کام کو، اور وہ نیکی کا کام ہے اپنے ذمے کر لینا وہ، اور اس میں ہوتا کیا ہے، دراصل وہ بھی سودا نہیں ہے، سودے بازی نہیں ہے، بلکہ حاصل یہ ہے کہ چونکہ اے اللہ آپ کو یہ کام پسند ہے، میں اپنے ذمے کر رہا ہوں، اپنے ذمے کر رہا ہوں، اس ذمے کرنے کے بدلے میں چاہ رہا ہے کہ اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیجئے، تو اس واسطے یہ عہد میں آئے گا۔ ایک تو ہی میں نے کہا کہ کوئی پرٹیکولر معاہدہ یا عہد اور منت اللہ سے کی جائے، یہ اس میں آ جائے، اور ایک پرٹیکولر نہ ہو، وہ کیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایمان لانے کے بعد گویا اللہ سے عہد کیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اللہ سے کیا ایک عہد کرنا، اور وہ کیا کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے حکموں پر چلیں گے، یہ اللہ سے عہد کیا ہے ایمان والے نے، یہ عام ہے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں۔ نمازیں بھی ہم پڑھیں گے، روزے بھی ہم رکھیں گے، مال ہوگی زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، تمام احکام شرعیہ چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں چاہے عبادات سے متعلق ہوں، وہ سب کے سب کا ایک معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی شکل میں۔ تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ کے اندر یہ چیز بھی آ گئی، ایمان لانے والا شخص جو ہے وہ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرے، یعنی سارے حکموں پر چلے۔ اور میں نے کہا کہ معاہدہ جو ہے دو طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اللہ میاں کی طرف سے کیا ہوگا؟ سمجھ آئی نہیں بات ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بندہ جو مومن ہے اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ جنت میں لے جائیں گے۔ ہو گیا؟ دونوں طرف سے نہیں ہو گیا؟ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ حضرت معاذ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھا۔ ردیف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھا ہونے کو، اس طرح کے اس سے الگ نہ ہو، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ شعر کی زبان میں قافیہ، اس مصرے کا آخری ورڈ جو ہے وہ تو قافیہ ہے، اور اس سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ ہے ردیف، وہ ردیف ہوتا ہے۔ تو کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ردیف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ آپ کے سواری میں شریک تھا۔ اونٹ کا سوار جو ہے اصل سوار آگے ہوتا ہے اور اس کا ساتھی جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اونٹ میں۔ گھوڑے میں مسئلہ الگ ہوتا ہے، مثلا گھوڑے کے اندر جو ہے اگر دو بیٹھیں تو اصل چلانے والا پیچھے ہوتا ہے اور جو تابع ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ لیکن اونٹ کے اندر جو تابع ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، اصل آگے ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پیچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا معاذ، پکارا اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں، سعادت سمجھتا ہوں سننے کو یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، پھر کہہ رہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ، پھر انہوں نے عرض کیا لبیک و سعدیک۔ آپ نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی العبد وما حق العبد علی اللہ، تجھے پتا ہے اللہ کا بندے کے اوپر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ نے عرض کیا یا اللہ اس کے رسول کو مانو۔ آپ نے فرمایا کہ حق اللہ علی العبد ان لا یشرک به شیئا،
اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ وہ اس پر اس طرح ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کا شرک نہ کرے، قطعاً شرک نہ کرے. یہ تو ہے اللہ کا حق بندے کے اوپر. اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ پھر ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دے. اسی کو کہتے ہیں معاہدہ. یہ دو طرف سے معاہدہ ہے. اب اس کو دیکھا جائے کہ جنت میں بھیجا جانا موقوف ہے، یعنی اس دوسرے فریق کی طرف سے اس نے دوسرے فریق نے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے جو کام لیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم اپنے کام کو پورا کریں. ہے کہ نہیں بات؟ یہ نہیں ہو سکتا پہلے جنت میں جائیں گے یا ساتھ جائیں گے کہ نیکی بھی ساتھ ہوگی اور جنت میں جانا بھی ساتھ ہوگا، یہ نہیں. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے نیکی کرو، پہلے ایمان لاؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، پھر اللہ کی طرف سے وہ وعدہ پورا ہوگا کہ جنت میں جاؤ گے. اس لیے اگر ہم نیکی نہیں کر رہے تو اب قصوروار اس خلاف ورزی کے یا اس معاہدے کے توڑنے کا ذمہ دار کون ہوا؟ ہم یا اللہ میاں؟ ہم ہوئے. ہاں، اگر یہ ہوتا کہ ہم نے تو ساری کوششیں کر ڈالیں مگر اللہ میاں جنت میں نہیں بھیج رہے، پھر بے شک اللہ کا قصور ہوتا معاذ اللہ. مگر وہ تو صورت نہیں ہے. تو دنیا میں جو کچھ غلطی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ صورت میں وعدے کے نہ صرف یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی بلکہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی معاہدے کو بھی توڑا ہے. تو یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور یہ صرف اللہ سے کیے ہوئے وعدے نہیں بلکہ آپس کے جو معاہدات ہیں اور وعدے ہیں ان کو بھی فرمایا ان کو پورا کرو. مت توڑو تم ان وعدوں کو یا ان معاہدوں کو جن کو تم نے پختہ کر لیا ہے. بعد توکیدہا، پکا کر لیا ہے. پکا کرنے کی دو صورتیں، قسم کھا لی، یہ بھی پکا کرنا ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ کی کہ یہ کام کروں گا، یہ ہے قسم بعد توکیدہا. یا قسم نہیں بھی کھائی، لکھا پڑی ہو گئی، دو آدمیوں کو گواہ بنا لیا، یہ بھی. اور یہ بعد توکیدہا جو ہے یہ اس کو یوں کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے. اگر بعد توکیدہا نہیں ہے اس کے بغیر ہے تو ٹھیک ہے توڑ دیجئے. قسم نہیں کھائی تو خلاف ورزی کر دیجئے، دو گواہ نہیں بنائی تو خلاف ورزی کر دیجئے. بعد توکیدہا جو ہے یہ قید ہے. عربی میں دو قید کے مطلب کنڈیشن. تو عربی میں یعنی یوں کہیے کہ جو ٹرمنالوجی ہے شریعت کی اور علوم شرعیہ کی اس میں قیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک قید کہلاتی ہے احترازی اور دوسری کہلاتی واقعی. قید احترازی کو تو وہی ہے جس کو انگلش میں کنڈیشن کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے، اس کو کہتے ہیں اگر سے جو بات کہی گئی ہے یہ قید احترازی ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. ہم یعنی بات ایک قید کہلاتی واقعی، یعنی مطلب یہ قید لگا دی مگر یہ کہ وہ قید ہو یا نہ ہو یہ کام تو ہو نہیں، اس کو قید واقعی کہتے ہیں. یہاں بعد توکید یہاں جو ہے ویسی قید ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ عام طور پر ایسے معاہدے جو ہیں اور وعدے وہ پکے ہی طور پر کی جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہنسی مذاق میں تو ہوا نہیں کرتے، تو قید واقعی ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اللہ کو تم نے اس پر گواہ بھی بنا لیا. وہی ہے قسم کی صورت. تو ایسے وعدوں کو پورا کرو. کیوں؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون. یہ بات اس لیے فرمائی گئی اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یعنی ہو سکتا ہے بعض معاہدے بعض وعدے ایسے ہوں کہ کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے. انہوں نے کہا چلو چھوٹو، نہیں پتہ چلا ہمارے وعدے کے خلاف ورزی معاہدے کے توڑنے کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میاں کسی کو کیا حرج ہے کر لینا. پر میں اللہ کو تو معلوم ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون. تم نے توڑا ہے اور تم نے معاہدہ کیا ہے اور تم نے خلاف ورزی کی ہے، یہ پورا کر لیا، اللہ کو ضرور معلوم ہے. میں نے کہا کہ اس کی اہمیت جو ہے اس حکم کی وہ اس لیے ہے کہ واقعتاً ہم لوگ اپنی زندگیوں میں معاہدوں اور وعدوں کی خلاف ورزیاں کتنی کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑے معاملات میں. اچھا صاحب، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، یہ حکم عام ہے اور اس کی اہمیت ہے جس کو یہاں لائے گئے. اس میں ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ وہ وعدے اور معاہدے کا توڑنا جو ہے بڑی نیک نیتی سے کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ نہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہوتا ہے.
خوب سمجھ لیجئے وعدہ توڑنا وہ توڑنا ہی ہے، چاہے کتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایک قوم کا، مسلمان قوم کا ایک کافر قوم سے ایک معاہدہ ہوا، کچھ بھی ہوا، سمجھا ہی نہیں بات۔ ایک مسلمان فرد کا ایک کافر سے یا ایک مسلمان فرد سے ایک معاہدہ ہوا، جو بھی ہے، بزنس کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دیکھا کہ اس معاہدے کو پورا کرنے میں میرا ذاتی یا میرا قومی، پوری قوم کا، پورے ملک کا نقصان ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے آدمی سے معاہدہ کر لیں یا دوسرے آدمی سے کی طرف جھک جائیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو میں ایک تازہ مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا اس وقت سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیچ میں ایک معاہدہ ہے، مثلا جو بھی ہے کہ صاحب لائیے ہم آپ کو یوں دیں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، چاہے کتنا بھی غلط ہے یہ معاہدہ ہوا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ معاہدہ اپنی جگہ رہے اور خاموشی جس وقت محسوس ہو کہ صاحب نہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کو بتائے بغیر جو ہے وہ کسی اور سے معاہدہ کر لیا جائے۔ یہ ہے وہ صورت، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مگر یہ ایک بات میں اور یہاں بتا دوں، کبھی آپ پریشان ہو جائیں، یہ میں نے ایک عام بات کہی ہے، اگر اس میں ایک حکم اور بڑھا لیجئے، اگر وہ معاہدہ خلاف شریعت ہے، سمجھا، خلاف شریعت ہے، تو وہ معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر ہوا تو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ مگر کس طرح توڑنا ہے؟ اس فریق کو بتلا کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب فریق کو بتلانے میں تو نقصان ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے چھپا کر دوسرے سے معاہدہ کر لینا چاہیے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے معاہدے کے خلاف ورزی، اور ایک ہے کینسلیشن۔ کینسلیشن کی اجازت ہے، خلاف ورزی کی اجازت نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا آپ؟ تو کینسل کرو۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، قرآنی حکم یہ ہے کہ دو فریق میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کو کینسل کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہہ دو بھائی آج سے ہمارا معاہدہ ختم، اب تم اور ہم برابر ہیں۔ اب ٹھیک ہے، اگر تم حملہ کرنا چاہتے ہو کر دینا، ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں کریں گے، جو امن کا پیس پیکٹ جو ہوا تھا وہ آج سے ختم، کہہ دو تم۔ اور نہ صرف یہاں تک کہ یہ مسائل خیال یہ کہ گزر چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، میں نے اس وقت بتلایا ہوگا ضرور کہ یہ صورت ہے کہ معاہدے کو کینسل کرنا، وہ بھی اس صورت میں نہیں۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح نہیں کہ فریق مخالف جس سے تم معاہدہ جو ہے کینسل کر رہے ہو اس کو بچنے کی بھی مہلت نہیں، بچنے کی مہلت بھی تو اس معاہدے کے کینسلیشن کا جو اثر پڑے گا لازمی طور پر اس سے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا بھی اس کو موقع ملنا چاہیے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی لڑائی ملک شام میں چل رہی تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا ایک قوم سے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے معاہدے کو توڑ دیں، کینسل کر دیں۔ مگر اس کے ساتھ اس اعلان سے پہلے، اس اطلاع سے پہلے اپنی فوجی تیاری پوری کر لی۔ کوئی سمجھ آ رہے نہیں سمجھ آ رہے؟ فوجی تیاری پوری کر لی، کیوں؟ معاہدے کو توڑیں گے اور کھٹ سے حملہ کر دیں گے۔ مگر وہ دور جو تھا بڑا عجیب دور تھا، وہ دور خیر کا دور تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور اس طرف ان کا ذہن نہیں گیا کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یار کیا امیر، کیا شریعت کے خلاف کریں گے آپ؟ شریعت کے خلاف کیا ہے؟ شریعت کے خلاف یہ ہے کہ جب آپ معاہدے کو توڑیں تو اس کو مہلت دیں۔ یہ تو آپ نے ادھر توڑا ادھر سے، یہ تو غدر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو بچنے کا آپ موقع نہیں دے رہے ہیں، بچنے کا موقع دیجئے اس کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ جو حکم دیا گیا تھا اپنی فوج کو، ملٹری کو تیار ہونے کا، وہ حکم واپس لے لیا گیا، واپس۔ اور اس کے بعد ان کو اطلاع دی گئی کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، اور پھر
پھر تیاری اس کے بعد اس کو بھی موقع دیا گیا تیار ہونے کا، خود بھی اپنی تیاری پھر سے شروع کی گئی، کچھ ٹائم گزار دینے کے بعد نئی تیاریوں کے ساتھ پھر جا کر اس پر اٹیک کیا گیا۔ یہ ہے اسلامی شریعت کہ دوسرے کو اتنا موقع دو کہ وہ باطمینان کے ساتھ اس پوزیشن پر آ جائے جس پوزیشن پر تم ہو۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، عَلَى سَوَا سے ان صحابی نے یہ مسئلہ نکالا تھا۔ عَلَى سَوَا، سوا سوا کس کو کہتے ہیں؟ سوا سوا کس کو کہتے ہیں صاحب؟ ارے آپ تو عربی بولتے ہیں حضرت، برابر برابر، سوا سوا یہ ہے برابر برابر، یعنی کیا مطلب؟ تم جس پوزیشن میں ہو اس کو بھی اسی پوزیشن میں آنے دو۔ یہ نہیں کہ تم نے پہلے تیاری مکمل کر لی اور آخر لمحے میں اس کو کہو کہ معاہدہ ختم، اس کو بیچارے کو تیاری کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ ہے اعلیٰ سوا کے معنی۔ قرآن کے ایک لفظ سے صحابی نے کتنا بڑا مسئلہ نکالا اور کتنے بڑے فتنے سے ایک قوم کو بچا لیا انہوں نے۔ تو یہاں میں نے کہا کہ یہی صورت ہے کہ اب بعض دفعہ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی نیکی کے جذبے سے کر رہے تھے کام، اور وہ تو بلکہ کینسلیشن کرنے جا رہے تھے، یہاں تو خلاف ورزی ہے۔ رات دن قوموں میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، ملکوں کے اندر معاہدے ہوتے ہیں اور صاحب وہ اندر خانہ جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی ہوتی ہے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ اس میں ہماری قوم کا فائدہ، ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور قوم بھی کچھ نہیں کہتی، ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں لیڈر صاحب آپ، اس لیے کہ ہمارا فائدہ اسی میں۔ اس لیے اس آیت کو یہاں لایا گیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا تم ایسے نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح کہ جس نے، مثال عجیب ہے قرآن شریف کی، فرمایا کہ جس نے اپنا سوت کاتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کوئی عورت تھی مکے میں، لیکن نہ ہو یا نہ ہو، بہرحال کسی مثال بھی ہو سکتی ہے فرضی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع رہا ہوگا کوئی پاگل عورت تھی، تو سوت کاتے، خود ہی محنت کی سوت کاٹنے میں، مشین تو نہیں ہے نا، چرخہ ہے جس پر وہ کاٹن لانا اور اس کو خاص ترتیب کے ساتھ اس کا سوت کاٹنا، سوت کاتا اس نے بڑی محنت کر کے، اور اس آگے بعد سوت تیار ہو گیا، اس کو ریزے ریزے کر رہی بیٹھ کر۔ فرمایا کیسی حماقت کی بات ہے، فرمایا ایسے مت ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب کہ تم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا یا تم نے کسی قوم سے معاہدہ کیا، یوں کہو کہ تم نے ایک سوت کاٹا ہے، اب تم اس کے ریزہ ریزہ کر رہے ہو، یہ تمہاری حماقت ہوگی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نہ ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح کہ جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو بڑی محنت کے بعد جو کاتا تھا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، فرمایا اپنے ان قسموں کو یا اپنے ان وعدوں کو تم ذریعہ نہ بناؤ فساد کا، دخلاً بینکم، اس طرح کہ ایک قوم کا فائدہ ہو جائے گا، ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، دو قومیں ہیں، ایک سے معاہدہ ہے، اس کے بعد کیا دیکھا، ارے اس سے معاہدہ کرنے میں فائدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہے، اس کو بیچ میں چھوڑ اور اس کو اطلاع میں نہیں دی، جا کر اس سے معاہدہ کر لیا، یہ ہے ہی اربع من امہ۔ تو فرمایا کہ اور یہ پھر ضروری نہیں کہ دونوں، وہ ایک مسلمان قوم تھی دوسری کافر قوم تھی، تو کیا ہوا، یہ ہوا کہ صاحب کافر قوم سے معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے کو توڑے بغیر، کیونکہ مسلمان کا فائدہ لیا مسلمان قوم سے معاہدہ کر لیا جائے خاموشی کے ساتھ، اب تو یہ مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اس طرح کے معاملات سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتے ہیں، دیکھو تم کتنے پکے ہو اور کتنا سچے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور باقی یہ کہ اس میں تم نے کتنے اس معاہدے کو خلاف ورزی کی، کتنا پورا کیا، اور اس میں جو بھی تفصیلات ہیں، جہاں تک اس کے تفصیلات کا تعلق ہے، فرمایا تم کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں باخبر کر دیں گے جن معاملات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی حق اور ناحق کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، چونکہ اس طرح کی باتوں میں ایک ہی جذبہ، میں نے کہا تھا نیکی کا جذبہ کیا تھا، مسلمان قوم کا فائدہ ہو جائے، اور دوسرے یا کافر قومیں جو ہیں وہ تنگ آ کر کے اسلام قبول کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی موقع پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافروں کو مجبور نہ کرو
مجبور کر کے اگر تم نے ان کو مسلمان کیا تو اس سے کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غلط طریقوں سے اسلام کے پھیلانے کو اگر چاہتے تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی کرتے مومن بنا کر؟ اللہ کے لیے کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن اللہ کی مصلحت یہ نہیں ہے، اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ بندوں کو اختیار رہے، وہ اختیار استعمال کریں بندے مومن اور کافر بننے کا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ غلط راستے استعمال کر کے تم لوگوں کو مجبور کر دو، فرمایا کہ مجبور کرنا اللہ کو پسند نہیں، مجبور کرنا ہوتا تو اللہ میاں خود ہی مجبور کر دیتے، لیکن مجبوری نہیں رکھی تو تم کیوں اس فکر میں پڑتے؟ اس لیے معاہدے کو پورا کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے راہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہدایت اور گمراہی کا ایک نظام اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ہے دنیا میں۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ ایک عجیب بات ہے، یہاں ہم لوگ سب اس میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ ایک اصول بتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ تمہاری قسمیں یا تمہارے وعدے جو ہیں